اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 101 تا 110 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب آیا ایک رسول اللہ کی طرف سے، مصدق لما، تصدیق کرنے والا اس کی، معاہم جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ انہیں جانتے ہی نہیں۔ یعنی جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، وَاتَّبَعُوا اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو جو پڑھتے تھے، شیاطین شیاطین، علی ملک سلیمان یعنی سلیمان کی بادشاہی میں، وما کفر سلیمان اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین لیکن شیاطین نے، کفر کیا، یعلمون الناس سحرا وہ جادو سکھاتے تھے لوگوں کو، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، اللہ پر، ملاکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان وہ ہرگز نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا وہ کہتے تھے، وہ پہلے کہتے تھے، انما نحن فتنۃ کہ بے شک ہم صرف آزمائش ہیں، فلا تکفر تو پس تم کفر نہ کرو، فیتعلمون منہما سو وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما یفرقون جس سے وہ جدائی ڈالتے تھے، بہی بین المرء و زوجہ خاوند اور بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین اور اللہ کہتا ہے کہ نہیں نقصان پہنچا سکتے اس سے، وما ہم بضارین بھی اس سے نہیں نقصان پہنچا سکتے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ سوائے اللہ کے حکم سے، ویتعلمون ما یضرہم اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا اور وہ جان چکے، لَمِنَ اشْتَرَاهُ جس نے یہ خریدا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا اور البتہ برا جو انہوں نے بیچ دیا، بِهِ أَنفُسَهُمْ اس سے اپنے آپ کو، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی وہ لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیطانوں نے یعنی سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا، یعنی جو شیاطین جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے اور پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف طور پہ تنبیہن متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں تو کفر میں مبتلا نہ ہونا، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی نقصان نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ فرماتا کہ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن اور شیاطین انس دونوں ہو سکتے ہیں،
اور دونوں ہی یہاں مراد ہیں۔ جب بنی اسرائیل پر اخلاقی اور مادی تنزلی اور انحطاط کا دور آیا اور غلامی اور جہالت اور ذلت اور پستی ان کے اندر آ گئی، کوئی بلند حوصلگی اور اولو العزمی نہ رہی، تو ان کی توجہات جادو، ٹونے، طلسمات اور عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ وہ تو ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کرے۔ یعنی جب انسان عمل سے دور ہو جاتا ہے، ایمان اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ منتروں پر اور تعویذوں پر اور گنڈوں پر یقین کرنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب چند نقوش اور منتروں کی وجہ سے تھی، اور وہ ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ نعمت سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے، اور پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی کسی دائی حق کی آواز انہوں نے سن کر دی۔ میں جو سمجھا ہوں اس آیت کی تناظر میں وہ یہ ہے کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکیوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح وہ ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی، اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو بتا بھی دیتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی آخرت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے ہوں گے۔ فرشتوں کے انسانی شکل میں آ کر کام کرنے پر کسی کو حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سلطنت الہی کے کارپرداز ہیں۔ اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں جس وقت جو صورت اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اسے اختیار کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خبر کہ اس وقت بھی ہمارے گرد و پیش کتنے فرشتے انسانی شکل میں آ کر کام کر جاتے ہوں گے۔ رہا فرشتوں کا ایک ایسی چیز سکھانا جو بجائے خود بری تھی، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیوں بھیجا ان کو بری چیز سکھانے کے لیے؟ تو اس کی مثال میں ایسے سمجھا دوں کہ جیسے پولیس کے بے وردی سپاہی کسی رشوت خور حاکم کو پکڑنے کے لیے جعلی سکے یعنی کچھ سکے اور نوٹ لے جا کر رشوت کے طور پہ دیتے ہیں، تاکہ اسے عین حالت ارتکاب جرم میں پکڑے، یعنی رنگے ہاتھوں پکڑیں اور اس کے لیے بے گناہی کے عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اس منڈی میں سب سے زیادہ چیز جس کی مانگ تھی وہ یہ تھی کہ کوئی ایسا عمل یا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی دوسرے کی بیوی کو اس سے توڑ کر اپنے اوپر عاشق کر لے۔ یہ اخلاقی زوال کا وہ انتہائی درجہ تھا جس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے تھے۔ پست اخلاقی کا اس سے زیادہ نیچا مرتبہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کے افراد کا سب سے زیادہ دلچسپ مشغلہ پرائی عورتوں سے آنکھ لڑانا ہو جائے، اور کسی منکوحہ عورت کو اس کے شوہر سے توڑ کر اپنا کر لینے کو وہ اپنی سب سے بڑی جیت اور فتح سمجھنے لگے۔ ازدواجی تعلق در حقیقت انسانی تمدن کی جڑ ہے۔ عورت اور مرد کے تعلق کی درستی پر پورے انسانی تمدن کی درستی اور اس کی خرابی پر پورے انسانی تمدن کی خرابی کا دار و مدار ہے۔ لہذا وہ شخص بدترین مفسد ہے جو اس درخت کی جڑ پر تیشہ چلاتا ہے، یعنی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے قیام پر خود اس کا اور پورے معاشرے اور سوسائٹی کا قیام منحصر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلانا شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا جاتا ہے کہ تو نے تو کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک آتا ہے اور اطلاع دیتا ہے کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کام کر کے آیا ہے، یعنی جو قتل کر کے آیا ہے، کوئی سود کسی کو کھلوا کے آیا ہے، کوئی زانی بنا کے آیا ہے، اس سے شیطان خوش نہیں ہوتا، لیکن جو میاں اور بیوی میں لڑائی کروا کے آیا ہے اس کو گلے لگا کر کہتا ہے ہاں تو سب سے بڑا کام کر کے آیا ہے۔
اس حدیث پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے کہ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرے۔ دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاق کی زوال کو ٹھیک ٹھیک ناپا جا سکتا۔ اب یہاں سے اندازہ لگا لے آج کے دور میں جو لوگ میاں بیوی میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ساس ہیں، چاہے وہ نند ہیں، چاہے وہ گھر کے کوئی بھی حصے ہیں، وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں۔ وہ زنا اور سود اور غیبت اس سے بھی برا کام کرتے ہیں، اس کی سزا آخرت میں بہت بری۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے، وَاتَّقُوا اور پرہیزگار بنتے، لَمَثُوبَةٌ تو ٹھکانہ پاتے، مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے پاس، خَيْرٌ بہتر، لَوْ كَانَ يَعْلَمُونَ کاش وہ جانتے ہوتے۔ یعنی اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا نہ کہو رائنا 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 نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دراصل اس رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ ان شبہات کے جوابات دیے گئے جو یہ لوگ مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان خاص خاص نکات پر کلام کیا گیا جو مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کی گفتگو میں زیر بحث آیا کرتے تھے، یعنی آپس کی ڈسکشن میں وہ اکثر جو الفاظ ادا کرتے تھے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس موقع پہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچے اور ان اطراف میں اسلام کی دعوت پھیلنی شروع ہوئی تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اپنی موشگافیوں اور سوال میں سے سوال نکالنے کی بیماری ان سیدھے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بھی پرفریب مکارانہ باتیں کر کے اپنی گھٹیا درجے کی ذہنیت کا ثبوت دیا کرتے تھے۔ یعنی یہودی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے تھے، ذو معنی الفاظ بولتے، زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ اور کہہ دیتے، اور ظاہری ادب و آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ کی توہین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ قرآن میں آگے چل کر اس کی متعدد مثالیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں جس خاص لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے وہ ایک ذو معنی لفظ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری رعایت کیجئے یا ہماری بات سن لیجئے، مگر اس میں کئی احتمالات اور بھی تھے۔ مثلا عبرانی میں سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے سن تو بہرا ہو جائے، معاذ اللہ، اور خود عربی میں اس کے ایک معنی صاحب رعونت اور جاہل اور احمق کے بھی ہیں، اور گفتگو میں یہ ایسے موقع پر بھی بولا جاتا ہے جب یہ کہنا ہو کہ تم ہماری سنو تو ہم تمہاری سنیں، اور ذرا زبان کو لچکا دے کر یعنی رائنا بھی بنا لیا جاتا تھا جس کے معنی اے ہمارے چرواہے کے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال کرنے سے ہی پرہیز کرو، بلکہ اس کے بجائے انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف نظر التفات کیجیے، توجہ فرمائیے، ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجیے۔ پھر فرمایا توجہ سے بات کو سنو، یعنی پہلی بات تو تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ مجھے دوبارہ بتا دیں، پہلے ہی غور سے سنو۔ یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر توجہ نہیں کرتے، اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے تھے، مگر تمہیں تو غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔
ما یود الذین کفروا، ما یودو اور نہیں چاہتے، الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ اہل کتاب ہیں، وہ نہیں چاہتے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر کہ آپ پر کوئی بھلائی نازل ہو، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص اور اللہ خاص کر لیتا ہے، برحمت ہی اپنی رحمت سے، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ فضل والا، بڑی ہی فضل والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ وہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ ما ننسخ من آیاتی، ما ننسخ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیاتی کوئی آیت، او ننسہا یا بھلا دیتے ہیں، ناتی لے آتے ہیں، بخیر بہتر منہا اس سے، او مثلہا یا اس جیسی، علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں، یا کم سے کم ویسی ہی، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ ایک خاص شبہ کا جواب ہے جو یہودی مسلمانوں کے دلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اگر پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے آئی تھی اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو ان کے بعض احکام کی جگہ اس میں دوسرے احکام کیوں ڈال دیے گئے؟ ایک ہی خدا کے مختلف وقتوں میں مختلف احکام کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے جو انہیں دی گئی تھی۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی تعلیم اور وہ حافظوں سے محو ہو جائے؟ یہ ساری باتیں وہ تحقیق کی خاطر نہیں بلکہ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں شک ہو جائے، تذبذب کا شکار ہو جائیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مالک ہوں، میرے اختیارات غیر محدود ہیں، اپنے جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں، جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، مگر جس چیز کو میں منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر چیز اس کی جگہ پر لاتا ہوں۔ یہ کم از کم وہ اپنے محل میں اتنی ہی مفید اور مناسب ہوتی ہے جتنی پہلی چیز اپنے محل میں تھی۔ علم تعلم کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ لہو ملک السماوات والارض کہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمین میں، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر اور نہ ہی کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی فرما روائی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا نہیں، تمہاری مدد کرنے والا نہیں۔ ام تریدون ان تسالو کیا تم چاہتے ہو کہ سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ جیسے موسیٰ سے سوال کیے گئے، من قبل اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر اور جو اختیار کر لے کفر بالایمان ایمان کے بدلے، فقد ضل سواء السبیل سو وہ بھٹک گیا سیدھے رستے سے۔ پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ یہودی جو تھے وہ بال کی خال اتار کر یعنی اپنی موشگافیاں کر کر کے طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے تھے اور انہیں اکساتے تھے، پرووک کرتے تھے کہ اپنے نبی سے یہ پوچھو وہ پوچھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اس معاملے میں یہودیوں کی روش اختیار کرنے سے پرہیز کرو، بچو۔ اس چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار متنبہ فرمایا کرتے تھے کہ کیل و کال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں، تم اس سے پرہیز کرو۔ جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا اس کی کھوج میں نہ لگو،
بس جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی پیروی کرو، اور جن باتوں سے منع کیا جاتا ہے ان سے رک جاؤ۔ دور ازکار باتیں چھوڑ کر کام کی باتوں پر توجہ صرف کرو۔ ودّ کثیر من اہل الکتاب، ودّ کثیر چاہتے ہیں بہت سے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، لو یردونکم کاش تمہیں لوٹا دے، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد سے، کفارن کفر کی طرف، کیوں؟ حسدن من عندی انفسہم، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، اپنے حسد کی بدولت، من بعد اس کے بعد، ما تبینہ جو واضح ہو گیا، لہم ان پر، الحق حق، فاعفو پس آپ معاف کریں، واسفہو اور درگزر کریں، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا، مگر اپنے نفس کے حسد کی وجہ سے تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے، اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے، مطمئن رہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ان کی دشمنی، بغض اور عناد اور حسد کو دیکھ کر مشتعل نہ ہو، اپنا صبر نہ کھو بیٹھو، ان سے بحثیں، ان سے مناظرے نہ کرو، ان سے جھگڑنے میں اپنی قیمتی وقت اور اپنا وقار کو ضائع نہ کرو، صبر کے ساتھ دیکھتے رہو کہ اللہ کیا کہتا ہے، فضولیات میں اپنی قوتیں صرف کرنے کی بجائے اللہ کے ذکر اور بھلائی کے کاموں میں انہیں صرف کرو، کہ یہ اللہ کے ہاں کام آنے والی چیز ہے، نہ کہ وہ۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ اور جو آگے بھیجو گے اپنے لیے بھلائی، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہ تو تم اللہ کے ہاں پالو گے، ان اللہ بما تعملون بصیر کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ یعنی تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور تم اپنی آخرت کے لیے جو بھلائی کما کر آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پالو گے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے 120 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔